خوش آمدید ناظرین، مکالمہ پروگرام نمبر 10۔ میرے ساتھ شریک ہیں ڈاکٹر ہما بقائی۔ اس وقت وہ نیو یارک میں تشریف فرما ہیں، لیکن لنک کے ذریعے وہ بھی شامل ہوں گی۔ آج کا موضوع ناظرین ہم نے رکھا ہے تعلیم، لیکن تعلیم تو بہت ایک وسیع موضوع ہے، لہٰذا ہم نے پرائمری ایجوکیشن یعنی کہ سب سے پہلے بنیادی جو ایک فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے ساری زندگی کے لیے، پرائمری ایجوکیشن کے ذریعے پہلے 3 سے 4 سے 5 سال ایک انسان کی زندگی کا، اور وہ خود پرائمری ایجوکیشن بہت ایک وسیع موضوع ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس ایک پروگرام میں پرائمری ایجوکیشن کے دیگر پہلوؤں پر کچھ سیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جیسے جانتے ہیں پاکستان ایک بہت متحرک ملک ہے، دنیا کا آبادی کے اعتبار سے 5واں بڑا ملک اس وقت گنا جاتا ہے۔ تعلیم کے اعتبار سے البتہ ایک اور ہی کہانی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو کہ انسان کی قدرتی وسائل کے علاوہ انسان کے اپنے وسائل کی بہتری کے طور پر اگر ہم میجر کریں، HDI جسے کہتے ہیں، تو تقریباً 190 ممالک میں پاکستان کا درجہ تعلیم، صحت، معیار کے اعتبار سے 152 پر آتا ہے گزشتہ 2 سال قبل جو HDI تھا، جو ایک بہت ہی بدترین شرمناک درجہ ہے، بالخصوص یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان دوسری طرف دنیا کے صرف 9 ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک ہے۔ تو اتنا بڑا تضاد کہ دنیا کے 190 ممالک میں سے ہم ان 9 ممالک میں ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بہت اول ایک سرحد پر پہنچ چکے ہیں، اور عام عوام کے سطح پر جہاں بچوں کی تعلیم کا سوال ہے اور ان کی صحت کا سوال ہے، انسان کے وسائلی ترقی کا سوال ہے، وہاں ہم 152 پر ہیں۔ کوئی کمی نہیں ہے عمارتوں کی، یہاں پر 180,000 کل تعلیمی ادارے ہیں، جس میں سے 80,000 تو نجی شعبے کے ہیں، اور باقی 160,000 مختلف قسم کے کالجز، سکولز، یونیورسٹیز کو ملا کر کمی نہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمیں تعمیر کرنے کا بڑا شوق ہے، عمارتیں کھڑے کرنے کا بڑا شوق ہے۔ اور ابھی شرمناک ایک سٹیٹسٹک سامنے آئی، جب حکومت سندھ نے اس کو داد دینی چاہیے، اتنا اس نے زحمت کی کہ 12 صفحے پر مشتمل ایک سپلیمنٹ شائع ہوا اخبار میں، جہاں انہوں نے تقریباً 3,300 ایسے پرائمری اسکول کا نام، اس کی تفصیل دی جو وہ بند کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ غیر ضروری طور پر تعمیر کیے گئے، اربوں روپے اس میں لگائے گئے ماضی دہائیوں میں۔ تو یہ ایک مثبت قدم ہے کہ اس میں اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ 4 طریقہ کار ہیں اگر ہم پرائمری ایجوکیشن کو دیکھیں میری ناچیز رائے میں۔ ایک کہ متن، کیا متن ہے بنیادی تعلیم کا۔ نمبر 2 کہ جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی کیا قابلیت ہے۔ 3 جن کو پڑھایا جا رہا ہے ان کی لرننگ کیپیسٹی کیا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے سٹنٹنگ ہے، میل نرشمنٹ کی وجہ سے کئی لاکھ بچے سیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور 4 اور آخری، کیا ہم رٹا لگانے والی تعلیم کا نظام ابھی تک ہم نے جاری رکھا ہے، یا کریٹیکل تھنکنگ، آزادانہ سوچ، ایک بچے کو بھی یہ صلاحیت دینا ممکن ہے۔ تو اگر ان زاویوں سے دیکھیں تو ہمارے تعلیم کے نظام کو سمجھنے میں شاید مدد ملے۔ یہ یاد رہے کہ جب پاکستان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو مناسب انداز میں اس پر عمل کرتا ہے تو بہتری حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہم نکمے ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ مثال لے لیں کووڈ-19 کا، جس خوبصورت اور مؤثر انداز میں بنسبت دوسرے ممالک کے ہم نے اس کا سامنا کیا۔ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، شناختی کارڈ کا نظام لے لیں، جب ہم نے شروع کیا تو بہت کم ممالک تھے دنیا میں جن کے پاس یہ نظام تھا۔ ہمارا نادرا کا ماڈل دیگر اور ممالک چاہتے ہیں کہ وہ بورو کریں اور ہم سے
سیکھیں. تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ قابلیت نہیں ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت سے جس نے بڑی گہرائی کے ساتھ اس موضوع میں تحقیق کی ہے. بیلا رضا جمیل صاحبہ جو اس وقت تشریف فرما ہے لاہور میں، ادارہ تعلیم آگاہی کی چیف ایگزیکٹو ہیں اور چلڈرنز لرننگ فیسٹیول کی بانی بھی ہیں. ہر سال وہ ایک بہت اہم رپورٹ شائع کرتی ہیں اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ہما بقائی، اس سے پہلے کہ آپ ان سے کچھ سوال کریں، آپ خود ماشاءاللہ تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کے قیمتی خیالات سے آپ ہمیں نوازیں اس سے قبل کہ آپ بیلا رضا جمیل صاحبہ سے پہلا سوال کریں. جی جی آپ نے بہت اچھے طور انٹروڈیوس کیا، اور ایک تو مجھے یہی بات بہت اچھی لگی ہے کہ مکالمے کے ذریعے ہم ان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. یہ ایسے ایشوز ہیں جن پر بہت بات ہونی چاہیے بٹ انفارچونیٹلی کم بات ہوتی ہے. اور جس طرح آپ نے شروع میں کہا، میں بھی اس کو جو پچھلے ہفتے ہم نے پروگرام کیا تھا پاپولیشن ایکسپلوژن کے حوالے سے پاکستان میں، میرے خیال ہے کہ جو پرائمری ایجوکیشن کے مسائل ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنی پاپولیشن بھی نہیں کنٹرول کر پاتے اور ہم ینگسٹ کنٹری ان دا ورلڈ بھی ہیں. اور جو یوتھ برگ ہے ہمارا، جس کے حوالے سے ہم یوتھ ڈویژنس کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی مجھے خوف آتا ہے کہ وہ کہیں ہمارے لیے بیگیج نہ بن جائے، کیونکہ جو 2016 کی ایک رپورٹ تھی اور ابھی بیلا سے بھی بات کریں گے، وہ تو کہتی ہے کہ پرائمری ایجوکیشن میں جو گلوبل ایجوکیشنل گولز ہیں اس میں ہم 50 سال پیچھے ہیں، اور سیکنڈری ایجوکیشن میں 60 سال پیچھے ہیں، خطے میں بھی بہت پیچھے ہیں. اور پھر جو بک ہے وہ یہ کہ کیا اس حوالے سے سوچ موجود ہے، اس کو صحیح کرنے کے حوالے سے سوچ موجود ہے. بہت بات ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے آپریشنلائز نہیں کر پاتے. بیلا کی طرف جاؤں گی، لیکن ایک بات ہے جو میرے ضمیر کو بھی جوڑتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس حوالے سے سوچیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب سگنل پہ گاڑی رکتی ہے اور کوئی بچہ آپ کی گاڑی کے باہر آ کے کھڑکی پر دستک دیتا ہے تو مجھے بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل دستک دے رہا ہے، اور اگر اس کے حوالے سے کچھ نہیں کیا تو پھر شاید ہمیں معاف نہیں کریں گے یہ جنریشن. بیلا، آپ کتاب بھی، آپ رپورٹ بھی لاتی ہیں ہر سال، ٹیکنیکل ایڈوائزر بھی رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور کمیٹڈ ہے اس ایشو سے. تو آپ بتائیے کہ کہاں غلطی ہوئی اور آپ کو یہ غلطی کچھ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کوئی ایسا ٹرسٹ ہے؟ کیونکہ میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی، اس میں آپ نے کہا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اسکولوں کو ریئل اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، تعلیم کے اصول یا تعلیم کے فروغ کے لیے نہیں دیکھتے. بہت بہت شکریہ. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی بیلا آ رہی. بہت بہت شکریہ ہما اور جاوید آپ کا. اور یہ جو اس وقت موضوع ہے زیر گفتگو، یہ میرے دل کے اور میرے پورے وجود کے بہت قریب ہے. ساری عمر اسی پہ گزر گئی، اور جاوید نے کہا ہم فوکس کر رہے ہیں پرائمری سطح پہ. اور ہما آپ نے بھی پرووکیٹو 2 سوال پوچھے کہ میں آئی تھنک شروع اسی سے کرنا چاہیے جو سچ ہے. سچ یہ ہے کہ 47 سے لے کر اب تک، اور ابھی ہم 100 سال بھی منانے جائیں گے 2047 میں، تو یہ تو طے ہے اب تک کہ سیاسی اعتبار سے تعلیم میں کسی بھی پالیٹیشین کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہمارے بہت سارے انڈیکیٹرز بہت فرق ہوتے، اور جو بجٹس ہیں تعلیم کے وہ بھی فرق ہوتے. جہاں پہ بجٹس سارا وقت ہاور اراؤنڈ 2.2 to 2.5%، اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہی ہے اور متن یہی ہے کہ تعلیم کو اہمیت کبھی بھی نہیں دی، ابھی تک تو نہیں دی گئی. کیونکہ وہ ممالک ایسٹ ایشیا کے لے لیں اور دیگر ایشیا کے ممالک کی لے لی جائیں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہاں ہم نے قوموں کی پوری قسمتیں بدلنی ہیں، تو پہلا فیصلہ یہ تھا کہ ہم تعلیم کو سب سے پہلے پکڑتے ہیں. دس از اے پارٹ آف نیشن بلڈنگ. تو تعلیم ہیز بین ایبسنٹ فرام نیشن بلڈنگ. اب آپ اس کو جو مرضی سمجھ لیں کہ کیا اسکول اس لیے کھلتے ہیں، مثلاً تھرپاکر کے گاؤں میں ان گنت اسکول کھلے
वो इसलिए खुले क्योंकि वहाँ पे क्लास 4 की यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ की कोई असामी है, वो किसी को भर्ती करवाना था। अब देखिए, द रीजन फॉर डूइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग शायद रियल एस्टेट की बात है, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि उसमें जो फैसले हैं वो फैसले बिल्कुल गलत हैं, उसका तालीम से ताल्लुक नहीं है। So the political economy of education takes over and there is no logic for human development. इसीलिए हमारे पास indicators बहुत ही कमजोर हैं और हमेशा हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। मगर आई थिंक उसका सबसे बड़ा अंदाजा तो तब इंसान को होता है, और हालांकि मैं भी कहना चाह रही हूँ क्योंकि आई थिंक फैक्ट्स भी अपने सामने ही हैं, अभी डेटा की बात करेंगे कि हर मैनिफेस्टो में, और 2018 की, क्योंकि थोड़े दिनों में फिर इलेक्शंस की धूमधाम शुरू हो जाएगी, तो पिछले जो इलेक्शन के मैनिफेस्टोज हैं उसका भी हमने पूरा एनालिसिस किया है कि हर पार्टी ने बहुत जोशो खरोश से, क्योंकि वोट बैंक बहुत बड़ा होता है, तालीम के बारे में बहुत बड़ी बातें कही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो जो बड़े वादे करते हैं उसको पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। डेटा ये आपका कह रहा है कि अभी भी आपका नेट एनरोलमेंट रेट प्राइमरी की सतह पे 64% है, और अगर आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी दुनिया ये कह रही है कि जो पहले 5 साल में किसी बच्चे की जो न्यूरल और मेंटल ग्रोथ होती है वो फिनोमिनल होती है, वही इन्वेस्टमेंट है इक्विटी गैप्स को कम करने के लिए, और वहाँ पर हमारी एनरोलमेंट जो है वो 42% है। और अगर आप मिडिल पे जाएं तो वो 37% है, और मैट्रिक पे जाएं तो 27% है, और हायर पे जाएं तो रफली अबाउट 10% है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप बेसिक फंडामेंटल राइट जो 25A का है, बिकॉज एक बहुत बड़ा तोहफा 18वीं तरमीम में जो हमें मिला वो था हमारे 25A एज अ फंडामेंटल राइट इन चैप्टर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो ये कहता है कि 5 से 16 साल की उम्र में हर बच्चे का और बच्ची का हक है कि उसको एक मयारी तालीम और मुफ्त तालीम मिले। उस हिसाब से जो 5 से 16 साल के हम मत में खड़े हैं, तो वहाँ पे देखिए गैप्स तो सामने ही आके आ गए कि हमारे 36% बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं नेट एनरोलमेंट में, और फिर अगर आप मिडिल में जाएं तो सिर्फ 37% एनरोल्ड हैं, और मैट्रिक में 27। 5 से 16 साल की तो किस्सा ये रहा। इतने बड़े गैप्स को जब आप देखना शुरू करते हैं तो एक और सवाल पैदा होता है कि क्या क्वालिटी है इसकी। जब हम बात करते हैं कि तालीम को पॉलिटिशियंस या डिसीजन मेकर्स किस तरह से देख रहे हैं, तो फिर आपको मेजर करना होता है लर्निंग। So I'll stop over there कि this is really where we are standing right now जब हम अर्ली इयर्स को और प्राइमरी को देखते हैं। बेला साहिबा, लर्निंग का जो आपने जिक्र किया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं चाहता था कि आपके बहुत तवील तहकीक के नतीजे में जो बाज़ दफ़ा हीरों की तरह, हीरे तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज उससे एक हीरे से हमें शर्म आती है कि किस तरह का निज़ाम लर्निंग आउटकम्स में जब मामूली से जुमले पढ़ना या लिखने का सवाल पैदा होता है तो औसतन उसके बारे में कुछ आप हमारे साथ शेयर करें। इसी तरफ आ रही थी कि सवाल ये नहीं है कि कितने स्कूल हैं या कितने टीचर्स हैं या कमी बेशी कितनी है, कितने बंद कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर बच्चे सीख रहे हैं कुछ भी और लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, क्योंकि वही उसी से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। तो हम लोगों ने 2010 से एक सिलसिला शुरू किया है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट पाकिस्तान, जिसको हम असर भी कहते हैं क्योंकि वो बाअसर होनी चाहिए। और वो हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि हमें परेशानी एक घरों के और एक सिंपल हाउस होल्ड के एतबार से भी थी कि आम माँ बाप को तशवीश होनी चाहिए कि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो क्या सीख के आते हैं, और दूसरी तरफ सप्लाई साइड का कंसर्न था कि हुकूमत को पता होना चाहिए कि जो थोड़े बहुत वो पैसे लगा रहा है उसमें वो उसका लर्निंग आउटकम क्या है। तो हम लोगों ने जो असेसमेंट टूल है वो हमारा सिर्फ क्लास 2 की, और हमारी ये सोचने की बात है कि सिर्फ क्लास 2 लेवल की कॉम्पिटेंसीज तक है फॉर बेसिक उर्दू, सिंधी और पश्तो और अरिथमेटिक और साथ में इंग्लिश। और जब उसका रिजल्ट जावेद सामने आता है, और अभी मैं आपको कोट करना चाहती हूँ क्योंकि 20 अक्टूबर को हमारा जो कोविड के पीरियड में
ہم نے 16 ڈسٹرکٹس پہ چاروں صوبوں میں 4 ڈسٹرکٹس میں ایک رورل سروے کیا لرننگ کا. تو ہم پریشان اور رہ گئے کیونکہ یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ لرننگ لاسز ہوں گے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اچھے وقتوں میں بھی ہمارے لرننگ گیپس بہت تھے. مگر جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلاس 2, اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کلاس 2 کی اسیسمنٹ ہے, اور ہمارے ابھی بھی ارتھمیٹک میں 35% بچے کلاس 8 میں ایسے ہیں جو کلاس 2 کی بیسک 2 ڈیجٹ ڈویژن نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے ہمارے 42% بچے وہ ہیں کہ جو کہ کلاس 5 میں ہیں, جو صرف ہماری کلاس 2 کی ڈویژن کر, یعنی کہ ہمارے پاس 58% بچے وہ ہیں کلاس 5 میں جو ابھی کلاس 2 کی 2 ڈیجٹ ڈویژن نہیں کر سکتے, اور 10% صرف بچے ہیں جو کلاس 3 میں ہیں جن کو بنیادی طور پہ کلاس 2 کا آنا چاہیے جب تک وہ 3 تک پہنچ جائیں, وہ 10% رہ گئے. ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی, یہ کرائسس آف لرننگ ہے. کی معافی چاہتی ہوں. جی ہما بتائیے. ابھی ہمارے ساتھ کاملہ بھی ہوں گی جو اس حوالے سے زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گی. کاملہ چودھری, شی از اے پی ایچ ڈی اسکالر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ جو آپ رپورٹ نکالتی ہیں اس میں اب یہ ٹرسٹ ہوگا کہ میرے خیال میں 2 چیزیں ہیں جس نے تعلیم کو اس وقت اور زیادہ نیگیٹیولی امپیکٹ کیا ہے پاکستان میں. ایک تو کووڈ ہے, لرننگ گیپس بھی ہیں, اسکول سے جو ڈراپ آؤٹ ہے بالخصوص بچیوں کا وہ اور بڑھ گیا ہے. the girls haven't gone back to school post کووڈ. اور دوسرا یہ جو اس وقت تھوڑی معاشی تنگی آئی ہے, انفلیشن بڑھا ہے, اور جو پاورٹی لائن سے زیادہ لوگ نیچے جا رہے ہیں, وہ پھر آپ کو لگتا ہے اور اثر انداز ہوگا ہماری پرائمری ایجوکیشن پہ, اور ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اور خراب ہو جائیں گے. اس حوالے سے کچھ آپ دیکھ رہی ہیں؟ جی, تو ہماری جو رپورٹ ہے وہ انرولمنٹ اور ان چیزوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ویلتھ انڈیکس سے رینکڈ ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہاں اکنامک کرائسس بہت گھروں میں آیا, اور ہمیں جو آلموسٹ جو ہمارے ڈراپ آؤٹس پہلے جتنے تھے اس سے آلدو کہنے کو 1% ہے مگر وہ 20% امپیکٹ اس کا ہوا, اور اس کا زیادہ تر تعلق معاشی حالات سے ہے کہ جہاں پہ اکنامک کرائسس بڑھتا ہے وہاں پہ ظاہر ہے بچوں کو وڈرا کیا جاتا ہے, اور اس میں بھی بچیوں کو وڈرا لڑکوں سے زیادہ کیا گیا اسی پیریڈ میں. تو کووڈ کا کرائسس ہمارا انرولمنٹ کرائسس بھی ہے اور لرننگ لاسز کا بھی کرائسس ہے. ہمارا آلریڈی پاورٹی اور لرننگ پاورٹی اسکور کارڈ جو تھا ورلڈ بینک کے مطابق وہ 75% تھا, مطلب اگر کمپیئر کریں 58% آف ساؤتھ ایشیا تو ہمارا 75% تھا ایج 10 ایئر اولڈ, وہ اب سلپ کر کے 85% پہ پہنچ گیا ہے. تو یہ سب کووڈ کی وجہ سے بھی ہے, مگر وی ور آلریڈی ان اے ویری میسو کرائسس ایون پرائر ٹو کووڈ, اینڈ وی ہیو ڈیٹا وچ از بائی ویلتھ رینکنگ. تو جو پورسٹ ہیں, جو الٹرا پور ہیں, وہ تو ان کے تو حال بہت ہی ابتر ہیں. اس میں تو گرلز اینڈ بوائز کا بھی, یعنی غریب ترین گھر میں 20% انرولمنٹ کا فرق ہوتا ہے لڑکے اور لڑکیوں میں. تو ہمارے پاس ڈیٹا ٹیکنالوجی کا بھی ہے کہ ٹیکنالوجی, یہ تو ہماری اچھی بات ہے کہ ٹیکنالوجی ایکسلریشن ہوئی ہے, مگر ٹیکنالوجی ایکسلریشن از آلسو لنک ٹو ویلتھ. اگر کسی کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے تو وہ لوگ اور بھی پس جاتے ہیں. سو دا الٹرا پور اور دا ٹرانزینٹ پور آر دا ونس which we really need to be worried about. جی, تو بہت سارے ایشوز ہیں ہما جو لنکڈ ہیں, ایون مدرز ایجوکیشن therefore also it's a very big factor. Yeah. Well, Abhi, there are cases of countries, even in Africa, which is supposed to be not as developed as Asia, جہاں باوجود غربت کے, جی ہاں, باوجود محدود وسائل کے, انہوں نے ٹیبلٹس کو استعمال کیا. بے شک کنیکٹیویٹی لازم ہوتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ ریفیوجی کیمپس میں انہوں نے کیوں نہ کیا ہو انتظام بعض جگہوں پر, آئی مین اٹ از پاسبل کہ باوجود یہ پابندیوں کے اور رکاوٹوں کے, یوزنگ نیو ٹیکنالوجی ٹو ہاپ اسکپ اینڈ جمپ اوور دی جو روایتی انداز ہے تعلیم فراہم کرنے کا. تو آپ کے خیال میں پاکستان میں گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کے تحت کچھ مثبت قدم بھی تو اٹھائے گئے نا,
اس کے مثبت نتائج نہیں نظر آ رہے ہیں؟ جی بلکہ میں ایک بہت اہم بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں جس کو میں کووڈ ڈویڈنڈ کہہ رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ کووڈ ڈویڈنڈ میں یہ ہوا کہ وہ جو ہم سوچتے تھے کہ ہم ٹیکنالوجی کو ریمپ اپ کریں گے، ٹیکنالوجی خود بخود ریمپ اپ اس لیے ہوئی کیونکہ بہت سارے ایون ہمارے جتنے بھی سوشل سیفٹی نیٹس کے پروگرام تھے، چاہے وہ، اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ NCOC اور جو احساس پروگرام تھا وہ بہت میسیولی بڑا، اور اس میں ایک ضرورت تھی ایک اسمارٹ فون کی یا سیل فون کی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس پیریڈ میں اچھا خاصا یوسیج آف سیل فونز اینڈ اسمارٹ فونز بڑھا ہے. اور یہ بھی دیکھا کہ PTV پر جو پروگرام، کیونکہ امیزنگ پروگرام حکومت لے کر آئی، پہلی دفعہ ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل ایجوکیشن کو ملا جو صبح 8 سے شام کو 6 بجے تک چلتا ہے. 32% آف آر say 40 million students were using that. Now that is a very big win. یعنی کہ اگر 13 ملین بچے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اس ٹی وی چینل کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے لرن کیا، 32% ہماری ڈیٹا کہہ رہا ہے. دس از اے میسو نمبر فار پاکستان، سیڈلی being the 5th largest country in terms of its population, and of course a very sad population growth rate of 2.4%. مگر ایک اور انٹرسٹنگ بھی بات ہے کہ اسی میں ہم نے ٹیلی ویژن کا یوز دیکھا، ہم نے کہیں کہیں کمپیوٹرز کا اور اسمارٹ فونز کا یوز بھی بڑھتے دیکھا. مگر جو ایک اور بہت خوبصورت بات نظر آئی جو کہ ایک متھ کو شیٹر کرتی ہے، کیونکہ اکثر حکومتیں یہ کہتی ہیں یا سرکاری لوگ یا ٹیچرز کہتے ہیں ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ماں باپ دھیان نہیں رکھتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نیشنلائزیشن کے بعد گھر اور اسکول کا بہت بڑا گیپ آ گیا، کیونکہ سب نے کہا سرکار کی ذمہ داری ہے. اس میں 63% آف دا چلڈرن سیڈ کہ ہمیں سب سے زیادہ ہیلپ اپنی فیملی سے ملی ہے. یعنی کہ فیملیز آر ناؤ انویسٹڈ ان چلڈرن. بالکل. دس از فار پرائمری اینڈ فار ارلی چائلڈہڈ. 90% سیٹ، اور وی سو دیٹ ان آر ڈیٹا، کہ مائیں پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، وہ بچوں کو کہانیاں سنا رہی ہیں، وہ ان کے ساتھ پلے بیسڈ لرننگ کر رہی ہیں. اچھا پانی کتنا آ جاتا ہے اس گلاس کے اندر، کتنا آدھا ہے، پورا ہے، کتنے گنتی میں پتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو دس ہیز بین اے میسو اسٹوری، اے ٹرن اراؤنڈ، اے پوٹینشیل روٹ فار آپٹمزم. اور GPE نے اور ورلڈ بینک نے بہت پیسے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور گورنمنٹ کی نیڈ تھی، گورنمنٹ ہیڈ آسکڈ کہ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنے دو. سو یو آر گوئنگ ٹو سی اے ہیوج ریزلٹ آف دیٹ کمنگ اپ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی آئی ہے. حکومت نے ٹیکنالوجی کمپنیز کو بہت سپورٹ کرا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی. میں خود ایک ٹیک ایسوسی ایشن میں انوالوڈ ہوں، فلم ایسوسی ایشن میں، وچ از اے بگ ایسوسی ایشن آف آل دا انڈسٹری پارٹنرز ان ٹیک سولوشنز فار لرننگ. So we have seen really good stories also. So good stories on learning solutions on EdTech, جس کا ہمارے کراچی میں جو CLF چلڈرن لرننگ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے 14 سے 16، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھرے ہوئے ہیں، اور جان پوچھ کے ہم نے بلائے ہیں بیلا صاحبہ پتا چلے. اور ایک بات اور صرف کہنا چاہ رہی ہوں، so second thing is parental engagement, and third thing is television and use of cell and smartphones. This is a huge story to tell, and let's sit and ride on it. کتنا مناسب، یہ کتنی مناسب بات ہے کہ ایسے غمگین موضوع پر اتنی ایک مثبت اور پر امید نوٹ پر جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، ہم اس کو اختتام پر لاتے ہیں اس سیگمنٹ کو. آپ کی شرکت کا بیلا رضا جمیل صاحبہ بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے رابطہ رہے گا. ناظرین، ایک بریف بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. شکریہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ.
खुश आमदेद दोबारा नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज के मकालमे में प्राइमरी एजुकेशन, सबसे बुनियादी सतह पर, और इस दूसरे सेगमेंट में डॉक्टर हुमा बकाई, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, न्यूयॉर्क में इस वक्त तशरीफ़ रखती हैं और लिंक के ज़रिए वो भी शामिल हैं इस गुफ्तगू में। लेकिन मैं इस सेगमेंट में तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ कामिला हादी चौधरी साहिबा से। कामिला ख़ुद एक हमारी पाकिस्तानी नौजवान नस्ल की एक बहुत अहल नुमाइंदा हैं, ज़हीन खातून, जो कि एक बड़ी कम उम्र सतह पर उन्होंने ऑलरेडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के राब्ते के ज़रिए एक अपनी PhD थीसिस पर काम कर रही हैं, तहक़ीक़ कर रही हैं कि तालीम को किस तरह बिलखसूस पाकिस्तान में ज़्यादा शिरकती बुनियाद पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हक़ रखते हैं तालीम हासिल करने की, वो हमारे प्रोसेस में शामिल हों, और साथ साथ दुबई में बेस होकर वो एक कॉलेज लेक्चरर के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प उनका तजुर्बा रहा है, और इसी हवाले से कामिला बीबी, आपको खुश आमदेद कहते हुए मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपका जो तजुर्बा रहा दूसरे भी ममालिक के प्राइमरी एजुकेशन के निज़ाम को देखने का, तो वो कौन से ऐसे 2 या 3 बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, जो आप समझते हैं कि नागुज़ीर है कि उनको भी हम पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में बिलखसूस प्राइमरी एजुकेशन में अप्लाई करें इफ़ेक्टिवली, मौसर तौर पर? जी फरमाइए। जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपके बहुत ही अच्छा तारुफ के लिए। और एंड आई डोंट थिंक आई एम नेसेसरली you know, it doesn't do me justice, it's too good, but thank you so much. I'm going to speak a little bit in English and Urdu if you don't mind. जरा आवाज जरा से बुलंद आवाज कर दें ताकि मैं सुन सकूं। जी सॉरी, अब आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी देखिए, जो शिरकत के हवाले से जो एजुकेशन जो बाहर के जो जिस तरह से एक्सक्लूजन को एड्रेस किया जाता है, सबसे बड़ी ये है आइडेंटिफिकेशन, कि आपको पता तो हो कि कौन से बच्चे जो हैं वो एक्सक्लूड हो रहे हैं एजुकेशन से और किस तरह से उनकी एक्सक्लूजन हो रही है। एक बहुत बेसिक वो होता है कि भाई के बच्चों को अगर स्कूल तक उनका कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, उनके करीब कोई स्कूल है ही नहीं, तो देन दे आर कॉल्ड द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, so they are obviously excluded from education. लेकिन एक दूसरी तरह की भी exclusion होती है जो कि within the schooling system, within the education delivery process में भी उनकी शिरकत जो है बहुत limited होती है। और ये जो है इन बच्चों को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज इसका जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा नुआंस्ड किस्म की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर लड़कियों की मिसाल ले लें कि भाई लड़कियां जो स्कूल जा भी रही हैं उनको इक्वल स्टेटस मिल रही है विद इन एजुकेशन। आप जो जिस तरह की कंटेंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइमरी सतह तक से भी शुरू करते हुए, आप उनको वही एक इक्वालिटी मिल रही है, इक्वालिटी से बढ़ के इक्विटी मिल रही है उनको। जो है जैसे कि आप टेक्स्ट बुक के देख लें, हमारी जो टेक्स्ट बुक के कंटेंट है वो बहुत जेंडर्ड है, वो बहुत जिसको कहते हैं कि वो हर चीज़ जो है बच्चों के हवाले, लड़कों के हवाले से लिखी जाती है। तो उसमें जो लड़कियां जो क्लास में हैं उनको तो एक ऑटोमेटिक सबकॉन्शियसली एक सब्जुगेशन उनकी होती है कि वो सेकंड पार्टिसिपेंट्स हैं एजुकेशन में। तो एक तो ये आइडेंटिफिकेशन की, और मैंने अभी एक मिसाल लड़कियों की दी है। एक दूसरी ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूडेड हो जाता है, और ग्लोबल लिटरेचर में इंक्लूजन को अक्सर इस ग्रुप के हवाले से जिक्र करते हैं, जो कि है स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। और स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एक ख़ास ग्रुप है जिनकी अब ग्लोबल लिटरेचर में ये बहुत बात होती है, और बहुत मालिकों में ये हो रहा है कि बच्चे जिनके मीडियम टू माइल्ड डिसेबिलिटीज हैं उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी इंक्लूड किया जाए। लेकिन इसके लिए एक सबसे पहली बात है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस बच्चे की किस तरह की डिसेबिलिटी है। मिसाल के तौर पे अगर उसको कोई बहुत विजिबल माजूरी है वो तो फौरन पता चल जाता है, और उसकी जो सोल्यूशन है वो भी बहुत आसान है कि भाई आप
کلاسز کو ایکسیسیبل بنائے, ویل چیئر ایکسیسیبلٹی بنائے, شاید لفٹ کی ضرورت ہو سیکنڈ فلور جانے کے لیے, اس طرح کی چیزوں. لیکن انویزیبل ڈسیبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ انویزیبل ڈسیبلٹیز مینٹل ریکگنیشن ہوتی ہے, کبھی کبھی آئی سائٹ. ہماری کتنے اسکول میں جو بچے ہیں جن کو اکثر بلیک بورڈ نہیں نظر آتا اس لیے وہ پڑھ نہیں سکتے, لیکن وہ ٹیچر سے ڈرتے اتنا ہے کہ وہ ٹیچر کو بتا نہیں سکتے کہ اتنے ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ آپ کیا لکھ رہی ہیں, یا سر آپ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس طرح کی جو باتیں, یہ ہر سوشل کانٹیکسٹ میں آئیڈینٹیفیکیشن آف ایکسکلوژن فرق ہے. اس لیے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں ہم ایکسکلوژن کی بات کریں تو اکثر بات ریلیجیس مائنورٹیز کی آتی ہے کہ دے آر ایکسکلوڈیڈ فرام ایکول اسٹینڈنگ ود ان ایجوکیشن. یہ بات بھی وجہ ہے, بالکل صحیح ہے کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ ان کو ایک ایکول اسٹینڈنگ نہیں دیتا ہے, لیکن دے آر ناٹ دی اونلی ون. دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ all the different groups that are excluded in different ways. Language is another area جس پہ خاص طور پہ پرائمری سطح پہ بچے ایکسکلوڈیڈ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے ہماری جو نیشنل لینگویج اردو ہے جو کہ پڑھانا بہت ضروری ہے, لیکن کس طرح پڑھانا, کس لیول پہ اس طریقے سے پڑھانا, وہ دیکھنا, اس پہ انویسٹیگیشن کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ ایک رورل ولیج میں جائیں گے, اس بچے نے کبھی اردو اپنے ولیج میں کبھی پڑھی ہی نہیں, کبھی سنی ہی نہیں ہے, آپ اس کو اسکول بھیجیں گے تو وہ پہلے 1-2 سال تو وہ بچہ ول بی لاسٹ اینڈ اٹس ویری ڈی موٹیویشن فیکٹر. پھر آپ کہتے ہیں کہ بھیا بچے آپ بھیجتے نہیں ہیں, پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ سیکھ نہیں رہا. میں فتح کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, آپ نے جو فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے وہ تو انتہائی اہم ہیں, لیکن شاید میری گزارش آپ سے یہ تھی کہ ہمارا تو جو پرائمری اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ 22.7% ہے, اور جو کہ تھرڈ ہائیسٹ ہے ریجن میں. تو جو ہمارے حوالے جو ہماری رپورٹس ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ ہم 50 سال پیچھے ہیں پرائمری ایجوکیشن میں. سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی ہے. تو جو ہمارا چیلنج ہے وہ ود ان دا اسکول سسٹم انکلوسیوٹی ہے, یا ہمارا چیلنج یہ ہے کہ بچوں کو اسکول تک تو لے جائیں, کیونکہ کسی یورپین ملک کی جتنی ایک پاپولیشن ہوتی ہے اتنا بچہ ہمارا اسکول سے اس وقت باہر ہے. اور لڑکیاں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ یا ان کا انرولمنٹ اور بھی کم ہے, اور پھر آپ اس میں کووڈ کا تڑکا لگا دیں تو لرننگ گیپس اور بھی بڑھ گئے. تو اس وقت جو ہماری صورتحال ہے اور آپ کی جو تحقیق ہے وہ کیا کہتی ہے, ہم اس کو اوور کم کر پائیں گے, کر رہے ہیں, کچھ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے کام تو بہت ہو رہا ہے, اور آپ نے جو دو باتیں جو ہائی لائٹ کی ہیں یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں, اس لیے کہ ایک تو ظاہر ہے جب تک بچہ اسکول نہیں جائے گا تو اس کو ایجوکیشن تو ملے گی نہیں, یا بچے جب تک اسکول نہیں جائیں گے. لیکن جب تک اسکول میں جو وہ پڑھیں گے, پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو اندر اسکول میں لے آئے, بٹ جب تک ان کو کچھ ویلیو نہیں, پیرنٹس اور بچوں کو ویلیو نہیں نظر آتا اسکولنگ میں, تو پھر آپ کو ڈراپ آؤٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے. سو دے آر پیرلل پرابلمز اینڈ انفارچونیٹلی دے کین ناٹ بی ایڈریسڈ ان آئسولیشن بیکاز دے آر سو انٹرلنکڈ ود ایچ ادر. آپ کو اپنی اینڈ دیٹ برنگز می ویری نائسلی مس عمر ٹو مائی سیکنڈ پوائنٹ کہ آپ نے ایک پہلی بات تو آئیڈینٹیفیکیشن دیکھی ہے جو کہ دوسرے ممالکوں میں بڑا کلیئر ان کو پتا ہوتا ہے, ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کون سے بچے کہاں نہیں پڑھ رہے, کیسے پڑھ رہے, ان کی کیا ایشوز ہیں, لیکن اس پہ پھر وہ ایکشن لیتے ہیں. وہ ایکشن میں نمبر 1 چیز کیا ہے؟ ٹیچر ٹریننگ. ابھی ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں آن دا سنگل نیشنل کریکولم اینڈ چینجنگ آور کانٹینٹ اینڈ ہیونگ ون یونیفائڈ اسٹرکچر, یہ سب ٹھیک ہے, آپ اس پہ کام کریں. اس پہ میں اٹس اے ہول ادر سیشن کا ٹاپک ان ٹرمز آف ڈیزائننگ دا سنگل نیشنل کریکولم. بٹ دا مین تھنگ ان آل آف دس از ٹیچر ٹریننگ. یو نیڈ ٹیچرز ہو کین keep the children in school. Teachers who are not teaching for the exam, they are teaching to pass on knowledge. They are teaching from the curriculum. They are not teaching to the textbook. So yes, that is exactly what آپ نے جو کہا نا کہ دوسرے ممالک میں کس طرح سے بچوں کی شمالیت یا شرکت کو کرتے ہیں. These are the ways to understand who are the children that are being excluded and what are the ways in which we can creation of resources. سمجھ لیں اس میں نمبر 1 ہے ٹیچر ٹریننگ. تو آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ کین وی ہیو ٹو ون اور دی ادر. ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ کی تحقیق میں شاید سامنے آیا ہو کہ ہمارے یہاں جو ایشو ہے پرائیورٹی کا یا ایلوکیشن آف ریسورسز کا تعلیم کے لیے,
اس کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے ان مسائل کا جن کا ہمیں سامنا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم تعلیم پہ شاید خرچہ ہی بہت کم کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب ریسورسز ہوں. جی یہ جو آپ نے بہت ایک ایج اولڈ کوشچن آپ نے کیا نا, جو کہ ہم تو صدیوں سے اس پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا. ہمارے بجٹ ایلوکیشن ہیز بین کمیٹڈ ٹو 4% فار اے ویری لانگ ٹائم ٹو ایجوکیشن. And I don't know of any era in which the government has actually allocated 4%. I might be wrong in this because this is the finance of education is not my specific area, but as far as I know, it has not been. اور اس میں بھی دو پہلو ہیں اس آپ کے کوشچن پہ. ایک تو اماؤنٹ جو آپ ایلوکیٹ کر رہے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی آپریلائزیشن ٹو دا گراؤنڈ لیول. اس میں تھوڑی سی فرام دا 2009 ایجوکیشن پالیسی اینڈ فرام دا 2006 کریکولم چینج, جبکہ اس گورنمنٹ میں چینج, گورنمنٹ نہیں بٹ اس ایجوکیشنل چینج اس میں تھوڑا آیا تھا. اب دی ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن ہیز امپرووڈ بٹ ناٹ انف, ناٹ نیئرلی انف. کمیلا بی بی, آپ کا جو تجزیہ رہا تعلیم کا حال بالخصوص پرائمری ایجوکیشن کا چاروں صوبوں میں ہوپ فلی رہا ہے, اس کے نتیجے میں کیا آپ نے کچھ مشترکہ قابلیت پائی, مثبت چیزیں دیکھیں چاروں صوبوں میں, اور کچھ کمزوریاں, وہ ایسی کمزوریاں جو سب شیئر کرتے ہیں یا بالخصوص ایک یا دو صوبوں میں ہیں؟ تو کس حد تک کامنالٹیز ہیں اور کس حد تک کانٹراسٹس ہیں ان دا 4 provinces آف پاکستان ان پرائمری ایجوکیشن؟ جی یہ بہت ہی اہم سوال ہے جاوید صاحب. کافی کامنالٹیز ہیں. ایک بیسک کامنالٹی تو ہے لو انکم لیول, اور میں جو جس بات کر رہی ہوں, میری جو فوکس ہے وہ ہے لو انکم, لو سوشو اکنامک کانٹیکسٹ, جس کے جو غربت, جس کے جو ایک فیکٹر جو بن جاتا ہے ایجوکیشن میں, اور وہ تو کامنالٹی ہر طرف ہے. تو وہ اور اس میں پھر ایکسیس بھی آ جاتا ہے. اس میں وہ آ جاتا ہے کہ بھئی آپ بچوں کو کام پہ لگائیں یا بچوں کو اسکول میں بھیجیں, تو وہ تو کامن ہے. لیکن اس میں پھر فرق آتا بھی ہے, اینڈ وہ جو فرق ہے ایک تو پولیٹیکل ہے, کیونکہ اب 18th امینڈمنٹ سے ایجوکیشن ڈلیوری جو ہے وہ ڈیوالو ہو گئی ہے ٹو دا پروونسز. تو اس میں پھر پروونسز کو فریڈم یہ مل گیا کہ دے کین ایلوکیٹ ایز دے کین ڈیلیور ایجوکیشن ایز دے سی کریکٹ فار دیئر کانٹیکسٹ. دیٹ از اے گڈ تھنگ. And it can also be a problematic thing, but I will leave that for the moment because you have asked me کہ actually differences اور similarities کیا ہے. میں آپ کو مثال ایکچولی جو دو میری ایریا آف فوکس ہے وہ ہے فیڈرل پالیسی اینڈ سندھ. میں اس کے حوالے سے آپ کو ذرا بتاؤں گی بیکاز اس میں میری نالج موسٹ ڈیٹیلڈ ہے. اگر آپ فیڈرل پالیسی میں دیکھیں تو فیڈرل پالیسی جو ابھی بن رہی ہے, جو سنگل نیشنل کریکولم بھی جو بن رہا ہے, ان کی ایک امبریلا اپروچ ہے. They are giving certain things that they want to do in the single national curriculum that they want achieved. And they identify certain groups جن کو انہوں نے they identify as excluded groups. مثال کے طور پہ سنگل نیشنل کریکولم میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک ریلیجس کریکولا بنا رہے ہیں فار نان مسلم گروپس, 5 کے لیے انہوں نے آلریڈی بنایا ہے. تو اور اس میں وہ آئیڈینٹیفائی بہت کرتے ہیں کہ آپ کی ایک تو کہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے اس میں اسلامی تعلیم بہت زیادہ ہونی چاہیے, اور اس میں بہت اس پہ فوکس ہونا چاہیے کہ جو اور اس میں پھر ایک سٹیزن شپ کی بھی ایک آ جاتی ہے کہ بھائی دس از دی آئیڈیل پاکستانی سٹیزن. تو اس میں ایک فوکس بنایا انہوں نے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بٹ وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ دیر ایبسولوٹ زیرو ٹالرنس فار ہیٹ اسپیچ ٹوورڈز نان مسلم, اینڈ وی وانٹ ٹو گیو ایکنالج دیٹ نان مسلمز آر ایکول پاکستانی. اس میں آئی ول سے very briefly that there is an innate tension, but I will leave it at that for the moment because like I said it's a whole other program I think required for that. However, ab main Sindh aa jati hu. Sindh is a very interesting example because Sindh, because unki political is separate from, it is the only province that doesn't have the same it has a different sort of political party in power. There they have gone a different route. Unhone kaha ki hum SNC does not suit our cultural and socio-economic purposes. ہم اپنا بنا رہے ہیں, اور ہم اور ان کی پالیسی میں بڑی انٹرسٹنگلی, حالانکہ سندھ میں سب سے زیادہ ریلیجس مائنورٹی کے گروپ ہے, ان کی پالیسی میں جینڈر کو بہت فوکس دیا ہوا ہے, اور خواتین ٹو برنگ دا خواتین ان ٹو دا اسکول, اس پہ بہت ہی زیادہ فوکس ہے, اینڈ اٹس اے ڈیلیبریٹ فوکس. تو اس طرح سے ان کی ڈلیوری میں, ان کی کنسیپچلائزیشن میں فرق آتا ہے.
in the other provinces, in Balochistan and in PPK, Punjab to is very aligned to what the federal policy is looking at, but unki apni ek delivery और conceptualization में फर्क आता है. Specific आपने मुझसे जो पूछा है उसके लिए I have not done, I cannot tell you data because I don't want to be quoting other people's data that may be incorrect, but ये जरूर है कि अपनी जो उनसे जो मुआशरा देख के उनमें जो जिस तरह से वो डिलीवरी करना चाह रहे उसमें फर्क तो जरूर आएगा. एक किसी बाज दफा एक हमारा एक मनफी रिस्पांस रहा है कमिला बीबी कि एक सूबा क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा. मैं एसएनसी के मेरिट्स डीमेरिट्स में नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ हवाला देना चाह रहा हूं कि दीगर ममालिक हैं जहां पर सूबे एक लेवल के बाद वो खुद अपने मनमानी अपना करिकुलम वो तश्कील देते हैं. तो वो पाकिस्तान पर सिर्फ मुश्तमिल नहीं है ये फ़र्क या डिसेंट ऑफ 1 और 2 प्रोविंसेस. ये एक निशानी है कि किसी भी रियासत में मुल्क में डाइवर्सिटी होती है और कुछ सूबे कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन एक रियासत के हिस्सा होने को वो तस्लीम करते हैं. तो कामिला बीबी आपसे गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प रही, लेकिन अगर इन द लास्ट 1 मिनट इफ यू विश टू से, हुमा बीबी प्लीज गो अहेड. जी सॉरी, गो अहेड हुमा, वी हैव अ मिनट और सो, प्लीज गो अहेड. जी जे बस मैं एक बात ऐड करना चाह रही थी कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है. ये जो सिंगल कैरिकुलम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 कैरिकुलम पे बात कर रहे हैं, इस हवाले से ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस क्या है आपने देखा है कामिला से? जी देखिए, global best practices is a very difficult question to answer because it's very context specific. आप जो इस मुआशरे के लिए सही है वो किसी और मुआशरे के लिए शायद सही ना हो and vice versa. लेकिन मैं जो कहूँगी कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम बन रहा है उसमें लचक आनी चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ताकि उसकी अडेप्टेबिलिटी जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए. वो अर्बन रूरल में भी फर्क आएगा, वो सूबे से सूबे में भी फर्क आएगा, वो इनकम ब्रैकेट पे भी फर्क आएगा. और जो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी जो कि मेरी पर्सनल आप समझे कि एजेंडा है, क्योंकि मुझे आपने ये मौका दिया है कि जो ह्यूमैनिटीज, अदब, आर्ट, कल्चर, इस पे एम्फेसिस नहीं आ रहा है और ये हद से ज्यादा जरूरी है इस कौम के लिए. इसलिए कि हमारे बच्चे आप कराची का शहर ले लें, जिस अर्बन ट्रॉमा बच्चे रहते हैं, जितना वायलेंस बच्चों ने देखा है कोविड के हवाले से, तो आपने जैसे कहा कि कोविड का तस्का तो और भी ज्यादा वो हो गया है. उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए ये सब बहुत जरूरी है. और सही तरीके से अदब पढ़ना या फिर सही तरीके से आर्ट और कल्चर को इम्बाइब करना इज क्रिटिकल टू मेक द क्रिटिकल थिंकर्स फॉर द फ्यूचर. बहुत जरूरी है और ये तसलसल के साथ पूरे तालीम के दौरान जारी रहना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ाया उसके बाद कहा जी अब आप प्री मेड में लग जाएं, प्री इंजीनियरिंग में लग जाएं, आईटी में चले जाएं और खुदा हाफिज कह दें सोशल सेक्टर को और ह्यूमैनिटीज को. जिस तरह बाज़ इदारे पाकिस्तान में साबित कर रहे हैं कि सोशल सेक्टर को और ह्यूमैनिटीज को, जैसे जहां डॉक्टर हुमा बकाई पढ़ाती हैं IBA में, इसको जारी रखा जा सकता है अप टू द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एजुकेशन. तो कामिला बीबी, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइम, क्रूअल टाइम, वी हैव टू पार्ट कंपनी हियर, होपफुली ओनली टेम्परेरीली. इंशाल्लाह दोबारा आपसे राब्ता होगा किसी और मौके पर. आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया. नाजरीन, फिर हाजिर होते हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. हमने 2 सेगमेंट्स में 2 दिलचस्प शख्सियात से गुफ्तगू की और एक बहुत वसी मौजू पर एक बेशक महदूद लेकिन बहुत एक इत्तलात से फराहम करने वाला हम समझते हैं सेशन हुआ दोनों के साथ. मैं चाहूँगा डॉक्टर हुमा बकाई इख्तितामी तौर पर आप अपने ख्यालात को समराइज अगर करना चाहें. थैंक यू. देखिए, जो सिचुएशन तो जाहिर है बहुत गर्म है और मसाइल भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक तो ये बात अच्छी है कि बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस हवाले से. और जो आइडेंटिफिकेशन की बात की थी कामिला चौधरी साहिबा ने,
تو مجھے لگتا ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس موجود ہے، فہم بھی ہے، سوچ بھی ہے. کووڈ نے صورتحال کو کمپلیکیٹ بھی کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مسئلے کو تواتر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا جائے. اور میں ایک جملہ ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت سال ہو گئے تعلیم کے ساتھ وابستگی رہی ہے، کہ اگر کوئی ایک ایمرجنسی پاکستان میں لگنی چاہیے جاوید جبار صاحب، تو وہ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. بالکل بالکل صحیح. اور اسی بات پر یاد آتی ہے بات کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک سے زیادہ دفعہ ذکر کیا ہے کہ تعلیم کا اتنا اہم نظام ہے اور برا حال ہے کہ اس کو ایک ایمرجنسی کی حیثیت دینی چاہیے. میں اختتامی طور پر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہر شہری پر بھی آتی ہے، اور وہ شہری پر اس طرح آتی ہے کہ بجائے صرف کراچی میں یا حیدرآباد میں بیٹھ کر ہم اسلام آباد کی طرف دیکھیں یا سکھر میں بیٹھ کر کراچی کی طرف دیکھیں، ہر شہری کو طلب کرنا چاہیے مقامی حکومتوں کا ایسا نظام جو عین ہر شہری کو جواب دہ ہو. لوکل گورنمنٹ، منتخب لوکل گورنمنٹ جو پرائمری سکولز چلانے کی ذمہ داری اٹھائے، اس کو شفاف انداز میں چلائے اور احتساب کے لیے ہر محلے میں احتساب کے لیے موجود ہو، رسائی حاصل ہو. اس وقت تعلیمی نظام کو ایک پیٹرنیج، ایک سیاسی جانبداری کا حصہ بنایا گیا ہے، تو یہ عین اس کے خلاف ہے تعلیم کے مقصد سے. اور اس کو بدلنے کا طریقہ صرف اور صرف شہریوں کے ہاتھ میں ہے کہ شہری طلب کریں، ڈیمانڈ کریں، مطالبہ کریں کہ ایک ایسا منتخب نظام لوکل گورنمنٹ کا جو تعلیم کے اوپر وہ نافذ کیا جا سکے اور تعلیم کو جواب دہ بنائے اپنے اپنے مقام میں رہنے والے محلے والوں کو، والدین کو، تاکہ اساتذہ اور والدین کے درمیان ایک تخلیقی اور ایک ادبی رشتہ، ادب کا رشتہ. اور ہم نے دیکھا ہے کچھ غیر حکومتی تنظیموں نے بڑی کامیابی کے ساتھ پیرنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن بنا کر کئی 100 دیہات میں اور چھوٹے شہروں میں اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کے معیار میں اضافہ کرنے کی، بالخصوص پرائمری ایجوکیشن کے لیے. تو یہ ایک جد و جہد ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، بے شک آپ کے بچے ہوں یا نہ ہو پرائمری ایجوکیشن میں. آئیے مل کر کوشش کریں. ڈاکٹر ہما بقائی، آپ کا شرکت کا شکریہ. نیو یارک سے آپ واپس جلد تشریف لائیں گی تو آئندہ آنے والے مکالمہ پروگرام میں وہ بھی یہاں پر کراچی میں موجود ہوں گی. ناظرین، آپ کی شرکت کا اور دلچسپی کا شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ آئندہ ہفتے حاضر ہوں گے. خدا حافظ.